یہ گرمی کی ہے تینوں میں ہے، جیسے دماغی یہ حساسیت کے ہے تینوں میں ہے، جیسے تنہائی والی ہے ان تینوں میں ہے، جیسے غصے سے زیادتی کے ساتھ تکلیف ہے تینوں میں ہے۔ تو کیس چیکنگ میں جب آپ ان تینوں کی ان بیماریوں پر جائیں گے تو بیماریوں پر دوا کا سلیکشن ناکام ہو جائے گا۔ آپ کے لیے اور ہمارے لیے آسان بات یہ ہوگی کہ when a patient says that he is too weak in mind and body with those symptoms، تو یہ کہتا ہے کہ جی مجھے گرمی لگتی ہے، انتہائی زیادہ نہ بھی ہو لیکن نارمل سے زیادہ لگتی ہے، اور پیاس نہیں لگتی، منہ خشک ہوتا ہے۔ یہ بندہ جو اس کے ساتھ آتا ہے کہتا ہے جی یہ اکیلا رہتا ہے، روتا ہے، بھول جاتا ہے، اس کا ذہن جو ہے بڑھاپے کی طرف یہ مالک ہو لیا ہے۔ یو ہیو ڈیسائیڈڈ دیٹ ہی از ایمبراگریسیا پیشنٹ۔ اب اس کے ساتھ جو اس کو صحت حاصل ہوتی ہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی اتنی اعلیٰ دوائی نہیں ہوتی جو ایمبراگریسیا جس کا لوگ کم استعمال کرتے ہیں، جو اس کو اس کی اصل جو فریش حالت میں اس کے ذہن کو درست کرتے ہوئے، اس کے رونے کو کم کرتے ہوئے، اس کے تنہائی کو کمپنی میں چینج کرتے ہوئے، اس کے گرم سے زیادتی کو گرم سے برابری میں لاتے ہوئے، اس کے ٹھنڈے سے سکون کو، یعنی اس کی جتنی بھی یہ سسٹم میں جو کیس چیکنگ میں جو بیماریاں آتی ہیں وہ سمٹم ہی ہوتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی اور علاج کی طرف نظر ڈالیں تو کسی علاج میں یہ بیماری نہیں ہوتی کہ یہ غصے کی زیادتی کے ساتھ نیند میں تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ہومیوپیتھک سسٹم بتاتا ہے کہ دس از ایکچوئل ڈیزیز۔ وہ بندہ جو ایمبراگریسیا کا مریض ہوگا اس کے ساتھ آنے والے یا وہ خود آپ کو بتائے گا کہ وین آئی ایم الون آئی ایم کوائٹ رائٹ، لیکن یہ ڈپریشن میں، افسردگی میں، رونے کی کیفیت میں ہوتا ہو۔ وہ کہتا ہے جب میں لوگوں میں جاتا ہوں تو میری کھانسی بھی بڑھ جاتی ہے، جب میں لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو میری وہ ایسے مالی خولی بے تکی باتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آسان سی بات ہے کہ اس کی بیماریاں اس کے مطابق چکر، سر کا درد، اس کی گلے کی تکلیف، اس کی کھانسی، اس کی کمزوری، اس کی قبض، یہ اس سے درست ہوگی۔ یہی بیماریاں جب اس کو نہانے سے کا شوق ہوگا، نمک کی زیادتی کا شوق ہوگا، لیکن نمک سے تکلیف میں اضافہ بھی ہوگا، اور یہی جو اس کو شور سے زیادتی، دھوپ سے زیادتی، سورج سے زیادتی، سرد، تو آپ کے لیے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا بھائی ہی از ناٹ پیشنٹ آف ایمبراگریسیا، ہی از مور سینسٹیو، ہی از ہیونگ ایکسٹریم ہیٹ۔ اب یہ اس میں گرمی کا فرق ہے، آپ مریض کے کیس چیکنگ میں یہ دیکھتے ہیں، ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ اس کو گرمی، جس کو گرمی فرسٹ گریڈ کی ہوتی ہے، فرسٹ گریڈ سے اوور ہوتی ہے، ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہے، وہ نیٹمیر ہوتا ہے۔ اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے گرمی میں تکلیف نہیں ہوتی، مجھے تنہائی میں سکون نہیں ہوتا، تو وہ کیس چیکنگ میں آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ نیٹمیر کا مریض نہیں ہے۔ اب ان تینوں میں آپ اس کا استعمال کریں۔ جیسے ہومیوپیتھک سسٹم میں ایک کوالٹی ہے، ایک افادیت ہے کہ ان کی آپ سمٹمز کے مطابق جب ان کو کوالٹی وائز ان کو آپ اس کے پرسنالٹی میں، ان کے سمٹم میں، مائنڈ، جرنل، موڈیلٹی، تین چیزوں کو آپ دیکھ کر جب یہ تینوں ادویات کا آپ کے سامنے علیحدہ علیحدہ اس کا وہ آئے گا، سمٹمز کا مجموعہ، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو بیماریاں لیکسس کی ہیں وہ دل کی تکلیف ہے، دمے کی تکلیف ہے، اور سانس کی تکلیف کے ساتھ اس کو معدے کی زیادتی ہے، السر ہے، کینسر ہے، بواسیر ہے، وہ ساری کی ساری نیند میں بڑھ جائیں گی۔ ایسا نیٹمیر میں بھی نہیں ہوتا، ایمبراگریسیا میں بھی نہیں ہوتا۔ اب جب آپ دوسری طرف اس طرف جائیں گے کہ جس کو گرمی سے زیادتی کے ساتھ اور اس کو ساری تکالیف میں نیند میں زیادتی کے ساتھ
غصے کی زیادتی کے ساتھ، اور اس کو ریونجفل ہونے کے ساتھ، اس کو بولنے میں زیادتی کے ساتھ، اور تنگ کپڑوں میں زیادتی کے ساتھ، یہ ایک آپ کے سامنے آپ ایزی ہو جائے گا، ہی از اے پیشنٹ آف لیکسس. اس سے زیادہ بیماریاں لیکسس سے درست ہوں گی. جب اس سے ایسا مریض آئے گا جس کو پرانی سے پرانی قبض ہے، بواسیر ہے، اس کو بلڈ پریشر ہے، ہومیوپیتھک دوا میں آپ یہ قدرتی طور پر افادیت ہے کہ ایمبراگریشیا کا مریض کم سے کم وقت میں یہ ساری بیماریوں سے باہر آ جائے گا. لیکسس میں دل کی، دوران خون کی، جسم کی، گردش کی، اور پیلپیٹیشن کی، اور بواسیر کی، اور بلیڈنگ کی تمام بیماریاں، اس سے جب آپ صرف یہ جان لیں گے کہ یہ گرمی کے احساس کے ساتھ، غصے کی زیادتی کے ساتھ، اور یہ تنگ کپڑوں میں زیادتی کے ساتھ، گرم چیزوں سے زیادتی کے ساتھ، وہ ایزیلی وہ لیکسس میں آ جائے گا. اور جب آپ یہ جان لیں گے کہ یہ ٹھنڈے موسم میں بھی ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہے، اس کو یہ اوور سینسٹیو ہے، شور سے سینسٹیو، یہ شورا کا زیادہ اس میں سمٹمز کا گروپ آتا ہے، اور اس کو نمک سے زیادتی کے ساتھ نمک کی خواہش ہوتی ہے، تو یہ اس سے باہر آ جائے گا. ایک دفعہ ایک دوائی سے جب اس کا وہ گروپ آف سمٹم چینج ہو جاتا ہے، جب نیٹومیر کی گرمی کم ہوتی ہے تو بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. جب نیند سے زیادتی ختم ہوتی ہے تو لیکسس کی بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. جب بڑھاپے جیسی کیفیت میں اس کی کمزوری، دماغی کمزوری، اور یادداشت میں خرابی، اور رونے کی، اکیلے رہنے کی کیفیت، اکیلے رہنے کی خواہش کے ساتھ وہ اس کا ڈپریشن ہوتا ہے، جس کو آپ مالی فولیا بولتے ہیں، تو یہ ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو یو شیل بی ایزیلی سکسیزفل اینڈ ایزیلی سکسیزفل ہومیوپیتھک سسٹم. پوچھ رہے ہیں کو بات؟ اینی کوشچن؟ جی کوئی ڈاکٹر صاحب کسی نے کوئی کویشچن کرنا ہو، کیونکہ یہ ہمارا جو لیکچر ہوتا ہے یہ جیسے عام طور پر عام حالات میں ہوتے ہیں، میٹیریل میڈیکل تو آپ سب حضرات پڑھتے ہیں، دیکھ لیتے، سمجھ لیتے ہیں. جو اس میں پریکٹس وائز باتیں ہوتی ہیں کہ پریکٹیشنر کے لیے کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کو امپورٹنس دیتے ہیں تاکہ پریکٹس میں دوا کی سلیکشن درست طریقے سے ہو. تو اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن آتا ہے تو آپ ہاتھ سے اشارہ کریں، بتائیں. السلام علیکم. اینی کویشچن؟ جی فرمائیں. ڈاکٹر صاحب سلیم ارشاد بات کر رہا ہوں. ریکویسٹ یہ تھی کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ میڈیسن کا کمپیریزن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، لیکن اس میں ساتھ تھوڑی سی اور رہنمائی کریں کہ جب تینوں میڈیسن آپ بریف کر دیتے ہیں تو ان تینوں میڈیسن میں اگر فار ایگزامپل ایک میڈیسن اپنا ورک چھوڑ دیتی ہے تو اس صورتحال میں ہم کس میڈیسن کو فالو کرتے ہوئے جو نا مریض کو دیں گے. فار ایگزامپل ہم نے لیکسس دی، لیکسس نے اپنا ورک چھوڑ دیا جو ہے نا، مطلب اب بار بار لیکسس ریپیٹ کیے جا رہے ہیں جو ہے نا، وہ تھوڑا سا فنکشن کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، تو اس کی کرونک ریمیڈی کے لیے بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ ساتھ ساتھ کرتے رہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بھی ہو کہ اس میڈیسن کے بعد ہم نے یہ میڈیسن کو آگے فردر جو ہے نا وہ فالو کرانا ہے. سر امپورٹنٹ ماشاءاللہ آپ کی بک میں بھی پڑھی ہے، آپ کی بک بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی تھوڑی سی اگر آپ کا نیو ایڈیشن آ رہا ہو اس کے بعد جانا تو اس میں بھی یہ تھوڑا سا اگر آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو یہ سب کے لیے بہت مطلب ایک ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب ابھی تو پہلا ایڈیشن ختم ہو کے دوسرا شروع ہوا ہے، تو جب دوسرا ختم ہوگا تو تیسرے کو ہم کوشش کریں گے اس کو زیادہ اپنا ایڈوانس کریں، اور اس میں یہ کوشش یہ ہے کہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے. جو بھی ہمارا پروگرام ہے، جو بات آپ نے کی ہے کہ جب ایک دوا آپ اپنی صلاحیت کے مطابق، سمٹمس کے مطابق، فار ایگزامپل آپ نے سلیکشن کر لیا ہے کہ یہ لیکسس کا مریض ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جب وہ دوا استعمال ہوتے ہوتے اپنا کام چھوڑ جاتی ہے. پہلی وہ جو بات ہم نے آپ کو انتہائی امپورٹنٹ بتائی ہے جو پورے پاکستان میں جس کو لوگ فالو نہیں کرتے، وہ یہ ہے ریپیٹیشن آف ڈوز. ریپیٹیشن آف ڈوز کا جو بیسک قانون ہے وہ بنیادی طور پر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ دوا ہوتی ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ نیور ریپیٹ یور ریمیڈی سو لانگ ایز اٹ کنٹینیوز ٹو ایکٹ. آپ نے لیکسس دے دیا، مریض کی علامات دیکھ کر کے اس کو
غصے کی جاتی ہے، اس کو گرمی کی جاتی ہے، اس کو نیند میں جاتی ہے، اس کو گرم چیز سے جاتی ہے، اس کو بائیں طرف کی تکالیف ہیں، بائیں سے دائیں طرف تکالیف آتی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ غصے کی جاتی کے ساتھ، دماغی طیش کے ساتھ یہ نیند میں اس کو تکالیف بڑھ جاتی ہیں. دین یو آر سکسیزفل. اب یہ دوا کھاتے کھاتے جب آپ نے ایک ڈوز دے دی، اس نے اپنا ایکشن شروع کر دیا، تو یہ اب قدرتی طور پر یہ دوائی نہیں ہوتی جو مریض کے اندر گھوم پھر کر اس کو ٹھیک کرتی ہے. دوا وائٹل فورس کو اپ گریڈ کرتی ہے. قوت حیات جس کا نام ہے، جو روح کی بہت سی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ریزسٹنس کے ساتھ فورس رکھی ہے، ریزسٹنس فورس بھی قوت حیات کی ہوتی ہے جو بیماری کے اثرات کو روکتی ہے، بیمار نہیں ہونے دیتی. جب بار بار کے حملوں سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو یہ دوا اس طاقت کو ریئیکٹ کرتی ہے، وائٹل فورس کو کام پہ لگا دیتی ہے. اب جب لیکسس کے استعمال سے ایک دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتے، ایک مہینہ، جب تک قانون یہ ہے نیور ریپیٹ یور ریمیڈی سو لانگ اٹ کنٹینیوز ٹو ایکٹ. جب تک آپ کا مریض یہ کہتا ہے کہ مجھے اب نیند میں سکون ہے، مجھے غصے کی کمی ہے، مجھے گرمی سے کمی ہے، مجھے کھانسی میں کمی ہے، مجھے تکلیف میں کمی